اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل جو ہے وہ لاہور جہاں پر میں رہتا ہوں اشرا کے قریب، اشرا بازار کے قریب ایک اتنا بڑا حادثہ پیش آنے لگا تھا، اور پاکستان کو خاص طور پر اتنے بڑے نقصان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور معاملات ہو جائیں تو وہ چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں، اس کے اتنے اثرات نہیں ہوتے، لیکن جب کہیں پر مذہبی انتشار ہوتا ہے، مذہب کے نام کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے اثرات بڑی دیر تک رہتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک خاتون جنہوں نے ایک لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور وہ لباس عربک کیلیگرافی کے حساب سے یا اس کمپنی نے جس طرح بھی اس کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے، اس کے اوپر حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں، یا ایک لفظ جو ہے اگر آپ اس میں غور کریں تو وہ لفظ لکھا ہوا ہے حلوہ۔ اس کو جب آپ فائنڈ کرتے ہیں تو دو قسم کے یہ ورڈ آتے ہیں، ایک حلوہ الف کے ساتھ آتا ہے جس کا معنی عربی میں میٹھی چیز کھانے والی ہوتی ہے، اس سے مراد ہے، اس کے بھی 5-6 معنی اور بھی ہیں عربی میں، جبکہ حلوہ جو ہا کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اگر اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی صنف کے ہیں، صنف کے ہیں، مذہب کے ہیں، اور نیمرولوجی کے ہیں۔ اس کے بھی 4-5 یہ جو ہیں وہ معنی سامنے آتے ہیں ہمارے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے 2 سے 3 چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں بس۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس ویڈیو کے جو ہے وہ لے کر کچھ لوگ خاتون کی بڑی رسپیکٹ کر رہے ہیں، خاتون کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس چیز کے اوپر تو بحث نہیں کرتا، میرا تو سوال ہے آپ سے بس ایک، وہ سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی جو ہے وہ مارس یا جوپیٹر سے آئی ہوئی ہے؟ کیا وہ لڑکی جس نے وہ جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، کیا وہ مارس یا جوپیٹر کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا اس سے پہلے؟ یہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیا وہ اس دنیا کی نہیں ہے؟ کیا وہ زمین سے نکلی ہے؟ کیا وہ آسمان سے گری ہے جو اس کو پتہ نہیں ہے؟ قرآن پاک کے حروف کیا کبھی اس نے لکھے نہیں دیکھے اس طرح کے؟ مشابہت ہے، مشابہت۔ ابھی میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں گا، میں دونوں پارٹیز کے اوپر میں کلام کروں گا۔ تو اس خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت ہی نہ کرتی، سر وہ اس طرح کا لباس نہ پہنتی کہ جس کے اوپر وہ ایسے لفظ حلوہ یا جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر زیر زبریں ڈالی ہوئی ہیں، تشکیلات دی ہوئی ہیں، شد مدے لگائی ہوئی ہیں، سکون جزم لگائی ہوئی ہے، تو بالکل دور سے دیکھنے والا ایک دفعہ انسان جو ہے وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص بھی جھٹکا کھا سکتا ہے، یار یہ کیا ہے۔ وہ تو بعد میں جب کوئی قریب آئے گا، جب آپ کو پتا ہو کہ ایک چیز انتشار والی ہے، آپ اس کو کیوں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں؟ یا تو آپ پاگل ہیں، آپ کا ذہنی توازن خراب ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، نمبر 1۔ دوسرا، پھر اس خاتون کو جو ASI صاحبہ ہیں وہ کسی طرح گھیر گھار کے لے گئی ان کو جا کے تھانے، پھر معافی منگوا رہی، معافی کس بات کی منگوا رہی ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ جو ہیں آپ بے قصور ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، تو ٹھیک ہے جائیں آپ گھر۔ پھر وہ جو ساتھ علماء کرام یا علماء نہیں ہیں، وہ معذرت کے ساتھ میں ان سب کو جانتا ہوں، اس میں سے 2 ہمارے محلے کے ہیں، ایک میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ بیچارے جاہل ہیں، ان کو کوئی پتہ سر نہیں سوائے نماز روزے کے۔ وہ لوگ وہاں پہ کھڑے اور ان سے وہ اقرار و قبول کروا رہے ہیں، معافیاں منگوا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ وہ بیچاری خاتون کہی جا رہی، جو اس کے منہ میں آ رہا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر رہی، خوف زدہ تھی، بہت زیادہ خوف زدہ تھی، نمبر 1۔ پھر وہ بچی کیا کہہ رہی ہے، خاتون کہتی کہ میرے دادا ابو کے تایا ابو یا کس کا نام اس نے لیا، حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس ہی 4 دن بیٹھ جاتے ہیں نا قرآن کھول کے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے حروف کی مماثلت، اس کو خط ثلث کہتے ہیں جس خط میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے جو دوسری جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متشدد ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ غسیل ہوتا جا رہا ہے، اور جہالت اس میں زیادہ پائی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے جب دیکھ لیا، اگر پڑھا لکھا ہوتا نا، وہ مولانا یوسف صاحب کو کسی نے کہا
عربی نے، اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہم بھی ہیں، عربی نے کہا، لیکن آپ تو کلمہ پڑھ کے بابلے ہو گئے ہیں، آپ کو تو ذہنی توازن ہی خراب ہو گیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو عرب میں جا کر وہ جو عربی میں سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے گولڈ لیف اس کو چوم رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ آیت ہی نہ لکھی ہو۔ تو بھائی میرے مماثلت چیزوں کی ہو جاتی ہے، عربی ایسی ہی لکھی جاتی ہے، لیکن ٹھیک ہے عربی خط ان کا وہ ایسا تھا کہ مماثلت لگ رہی تھی، لیکن کو پڑھا لکھا ہوتا اس کو دور سے پتہ لگ جانا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا خاتون کو بھی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ایسا لباس نہ پہنے، لیکن اگر وہ پہن کے آ گئی ہے اس کو طریقے سے باہر نکال دیا جاتا، لیکن وہاں پر ایسا پھر وہ نعرے کیا لگ رہے منصب نبی فقتلوہ، وہ بچی کا تو میں کہتا ہوں فرشتوں کی بھی روح کانپ گئی ہوگی، اور جس نے تم کہہ رہے مارو اس کو قتل کرو، خدا کا خوف کریں۔ یہ پہلے مذہبی تعصب ایک وہاں پر پشاور میں ہوا ہے، اس لڑکے کے منہ سے کچھ نکلا یا نہیں نکلا اس کو مار مار کے ہی مار دی ہے۔ اس طرح کی انتہا پسندی متشدد ہو جانا یہ دین میں کہیں بھی نہیں ہے۔ برائے مہربانی دین کی تعلیمات کو مکمل حاصل کریں، اس کے بعد ایسے فتوے لگائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔